رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم وذلک اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو مت دیکھو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی نعمت کی ناشکری نہیں کرو گے۔ جو آدمی ناشکری کرتا ہے آخرت میں تو جو نقصان ہونا ہے ہوگا۔ سائنس، جدید سائنس اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ آدمی اینزائٹی میں جاتا ہے۔ کون؟ جو ناشکری کرتا ہے۔ جو ناشکری کرتا ہے، زیادہ پیسے کمانا منع نہیں ہے اگر حلال طریقے سے ہوں، ناشکری منع ہے۔ اگر ناشکری کرے گا آخرت کی تباہی، نقصان تو بعد میں۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر کرو گے تو بڑھا دوں گا، اور کفر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ وہ سخت اس طرح ہے کہ وہ دنیا کا بھی عذاب ہے، آخرت کا بھی عذاب ہے۔ جو حسد کرنے والا شخص ہوتا ہے نا، آپ کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھیں جو میڈیکل کی فیلڈ کے لوگ ہیں، کہ حسد کرنے سے جب انسان کسی سے جیلس ہوتا ہے اس سے اس کی صحت کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ بھائی کسی کے پاس گاڑی ہے، آپ اس ٹینشن میں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس ٹینشن میں کہ یار اس کے پاس یہ گاڑی ہے، کسی طرح یہ گاڑی چھن جائے اس سے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ ٹینشن میں گھلے جا رہے ہیں، تو آپ کی صحت خراب ہوگی اچھی ہوگی؟ تو جب صحت خراب ہوگی حسد کی وجہ سے تو آپ انزائٹی اور ڈپریشن میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ تو جو شریعت نے حسد سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں نا۔ حدیث میں آتا ہے ان الحسد لیأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ جو اللہ نے بغض سے منع کیا، حسد سے منع کیا، نفرت سے منع کیا، صلہ رحمی کی ترغیب دی کہ جو دشمنی کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کرو، جو رشتہ دار اچھا نہ کرے اس کے ساتھ بھی احسان کرو، جب آپ یہ کام کریں گے آپ کی ٹینشنیں خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور جتنا یہ بغض، حسد، کینہ دلوں میں پالتے چلے جائیں گے اتنا ٹینشن، ڈپریشن بڑھتا چلا جائے گا۔ جو مقصد ہے میری گفتگو کا، حاصل کلام، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے کامیابی اور ناکامی کا معیار اسلام کو بنائیں۔ کس چیز کو بنائیں؟ اسلام۔ اللہ نے جس کو حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھیں، اس کو اختیار کریں۔ اللہ نے جس کو حرام سمجھا ہے اس کو حرام سمجھیں اور اس سے بچیں۔ یہ دنیا میں بھی سکون کا راز ہے اور آخرت میں بھی سکون کا راز ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو آدمی نیک اعمال کرے ایمان کی حالت میں، مرد ہو یا عورت ہو، ہم اس کو دنیا میں خوشگوار زندگی عطا کرتے ہیں۔ خوشگوار زندگی وہ ہوتی ہے جس میں ٹینشن اور انزائٹی نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی ماہانہ انکم 20-30 ہزار ہے، سکون میں ہوتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جن کی کروڑوں میں، سکون میں نہیں ہوتے؟ اور کتنے ایسے ہیں جن کی کروڑوں میں سکون میں؟ مسئلہ کروڑوں کا یا مسئلہ 20,000 کا نہیں ہے۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں ہیں یا آپ کے پاس 20,000 ہیں، مسئلہ آپ کے دل کا ہے۔ اگر حلال طریقے سے کمایا ہے، کوئی ناجائز کام نہیں کیا، تو کروڑوں والا بھی سکون میں ہوگا، اور حرام طریقے سے کمایا تو 20,000 والا بھی ٹینشن میں ہوگا۔